راولپنڈی اور اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، مری میں ژالہ باری، سردی لوٹ آئی۔ بارش کے بعد مختلف شہروں میں موسم خوشگوار۔ راولپنڈی میں 1 گھنٹے کے دوران 6 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ۔ نالالئی میں کٹاریاں پر پانی کی سطح 4.5 گوالمنڈی میں 1 فٹ تک بلند ہو گئی۔ عید الفطر کے موقع پر 20 اور 21 مارچ کو عام تعطیلات کا اعلان۔ اطلاق 5 اور 6 روزہ ورکنگ ویک والے دفاتر پر ہوگا۔ 22 مارچ کو اتوار کے باعث عام تعطیل ہوگی۔ 23 مارچ کو یوم پاکستان کی سرکاری چھٹی ہوگی۔ وزیر اعظم کی منظوری سے کابینہ ڈویژن نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعظم کی بحری راستے برادر خلیجی ممالک میں اشیاء خورونوش کی برآمد کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ خطے کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر ملک میں غذائی صورتحال اور وافر اشیاء کی برآمدات پر جائزہ اجلاس میں شہباز شریف نے کہا، عالمی سپلائی چینز متاثر ہونے سے خطے میں پاکستانی مصنوعات کی برآمد کی استعداد میں اضافہ ہوا۔ خلیجی ممالک کو درکار اشیاء خورونوش کی فراہمی اور ان کے غذائی تحفظ کا خیال رکھا جائے۔ پاکستانی غذائی ضروریات کو متاثر کیے بغیر وافر مقدار میں موجود اشیاء خورونوش کی خلیجی ممالک میں برآمد کے لیے جامع لائحہ عمل تشکیل دیا جائے۔ برآمد کرتے وقت اعلیٰ معیار یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم کی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر صورتحال کا جائزہ لے گی۔ وزیر اعظم کی برادر خلیجی ممالک میں تعینات سفیران اور ٹریڈ افسران کو متحرک رہنے کی ہدایت۔ ایران کے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے، 24 گھنٹوں میں 100 سے زائد اسرائیلی زخمی، متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ تل ابیب میں متعدد عمارتیں اور گاڑیاں تباہ۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا تعاقب جاری رکھنے کا عزم، کہا اگر بچوں کا قاتل مجرم زندہ ہے تو اس کا پیچھا جاری رکھیں گے اور اسے پوری قوت سے قتل کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے نیتن یاہو کے قتل کی خبر کو افواہ قرار دے دیا۔ اسرائیل کے پاس میزائل روکنے والے انٹرسیپٹرز تیزی سے کم ہونے لگے۔ جیفری ایپسٹین گروہ 9/11 جیسا واقعہ کروا کر الزام ایران پر ڈال سکتا ہے۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کا انکشاف، ایران ایسے دہشت گردانہ منصوبوں کی سخت مخالفت کرتا ہے، ہماری جنگ امریکی عوام سے نہیں ہے۔ پاسداران انقلاب کا سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل حملہ، F-35 اور F-16 لڑاکا طیاروں کے تربیتی مراکز کو نشانہ بنایا۔ سعودی عرب نے کہا خلیج کی جانب داغے گئے 6 بیلسٹک میزائلوں کو روک لیا۔ دبئی میں ڈرون حملے میں سٹی بینک کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ بغداد میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ ہوا۔ عراق کے شہر اربیل میں ڈرون حملے کے بعد آئل ریفائنری میں آگ لگ گئی۔ ریفائنری میں کام عارضی طور پر روک دیا گیا۔ کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ریڈار سسٹم پر ڈرون حملہ، کوئی زخمی نہیں ہوا۔ امریکہ کی اپنے شہریوں کو مشرق وسطی چھوڑنے کی ہدایت۔ ٹرمپ کا ایک بار پھر ایران کے جزیرے خارق پر حملے کا اشارہ، کہا ایران کو فوجی اور معاشی طور پر مکمل شکست دے دی۔ خارق جزیرے کا زیادہ تر حصہ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ ممکن ہے جزیرے پر صرف تفریح کے لیے چند بار اور حملہ کریں۔ ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی ایران کی پیش کردہ شرائط اچھی نہیں۔ سننے میں آیا کہ نئے سپریم لیڈر ممکنہ طور پر زندہ نہیں۔ یہ خبر افواہ ہو سکتی ہے۔ اگر وہ زندہ ہیں تو عقل مندی کا مظاہرہ کریں اور سرنڈر کریں۔ آبنائے حرمت سے تیل لینے والے ممالک اس راستے کی سیکیورٹی خود یقینی بنائیں۔ صدر زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی اور چیئرمین MQM پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی ملاقات کی مجموعی داخلی سلامتی کی صورتحال اور امن و امان سے متعلق امور پر تبادلہ خیال، خطے کی بدلتی صورتحال اور اس کے پاکستان پر ممکنہ اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ قومی یکجہتی، سیاسی ہم آہنگی اور جمہوری عمل کے تسلسل کی اہمیت پر بھی گفتگو۔ صدر کا ملک میں امن، استحکام اور قانون کی حکمرانی کے فروغ کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت پر زور۔ سرکاری طیارے سے متعلق جھوٹے پروپیگنڈے کے خلاف بڑا فیصلہ، پنجاب حکومت کا مہم میں شامل افراد اور پلیٹ فارمز کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا اب بہت ہو چکا، مسلسل جھوٹ پھیلانے والے عناصر کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ عزت کے 2024 کے قانون کے تحت عدالتوں سے رجوع کیا جائے گا۔ اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ پنجاب حکومت زیادہ سے زیادہ سزا کے حصول کے لیے قانونی چارہ جوئی کرے گی۔
हुकूमत ने मट्टी का तेल 39 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 358 रुपए 1 पैसा फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर 105 रुपए 37 पैसे और डीजल पर 55 रुपए 24 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार रखने का फैसला किया गया। वजारत तवानाई का कहना है हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखकर 23 अरब रुपए की सब्सिडी अदा करेगी। 23 अरब रुपए की सब्सिडी 14 मार्च से 20 मार्च तक अदा की जाएगी। पेट्रोल पर फी लीटर 49 रुपए 63 पैसे जबकि डीजल पर 75 रुपए 5 पैसे सब्सिडी अदा की जाएगी। आवाम की सहूलत की खातिर वजीर रेलवे का अहम इकदाम। ईद उल फितर पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 16 मार्च को लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। दूसरी ट्रेन 17 मार्च को क्वेटा से रावलपिंडी रवाना होगी, जबकि तीसरी ट्रेन भी 17 मार्च को कराची से पेशावर के लिए रवाना होगी। चौथी ईद स्पेशल ट्रेन 18 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। तलबात के लिए 50% नशिस्तें मुख्तस। ऑनलाइन अप्लाई के लिए 29 मार्च की आखिरी तारीख मुकर्रर। इंटर्निस को माहाना 60,000 रुपये वजीफा मिलेगा। 3 माह बाद हुकूमत पंजाब की जानिब से इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं इंटर्निस को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी और पॉलिसी यूनिट में काम का तजर्बा हासिल होगा। हर नौजवान माहौलियात की बेहतरी में किरदार अदा कर सकता है। दिन रात मेहनत से लाहौर समेत पंजाब में आलूदगी का ग्राफ नीचे आ रहा है। सिंध हुकूमत का ईद उल फितर से पहले ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। आईजी सिंध कमिश्नर्स और ट्रैफिक पुलिस को हिदायत जारी कर दी गई। कार्रवाई की रोजाना रिपोर्ट महकमा ट्रांसपोर्ट को अरसाल करने का हुक्म। हुकूमत सिंध ने मामले को फौरी और तरजीही बुनियादों पर निपटाने की हिदायत जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अखराजात कम करने का फैसला। एलामिया जारी कर दिया गया। अखराजात में कमी का फैसला 1 अप्रैल से 30 जून तक 3 माह के लिए होगा। एलामी के मुताबिक सूबे में नॉन एम्प्लॉय रिलेटेड अखराजात में 20% कमी की जाएगी। महकमा खजाना की तमाम प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसरान को सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। सरफराज अहमद का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। सरफराज ने 54 टेस्ट 61 T20 और 117 वनडे मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। सरफराज अहमद ने कहा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज रहा। अंडर 19 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीतना करियर के यादगार लम्हात ने। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने अपने करियर में मजमूई तौर पर 6164 रन बनाए। सरफराज अहमद ने पाकिस्तान की 100 इंटरनेशनल मैचेस में क़यादत की।